السلام علیکم پیارے بچوں، 8th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 35 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس منشی پریم چند کا سبق جو کہ افسانہ ہے پنچایت آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے صنف آپ افسانہ کہیں گے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے منشی پریم چند کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا، اور اسی میں سے میں نے آپ کو چند سوالات دیے تھے جن کے آپ نے جو ہے ہوم ورک پہ آنسر کرنے تھے۔ آج جو ہے ہم منشی پریم چند کے سبق پنچایت کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک افسانہ ہے، اور منشی پریم چند کا شمار جو ہے اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ایک افسانے پنچایت میں سے پنچایت جو ہے ایک افسانہ آیا ہے پنچایت کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پنچایت کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے پنچ جو ہوتے ہیں، اور ان پنچوں میں 5 لوگ ہوتے ہیں، اور یہ عموماً دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، گاؤں یا دیہاتوں میں، کہ 5 لوگ ہوتے ہیں جو پورے گاؤں میں اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو سب لوگ، پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے، تو وہ 5 جو لوگ ہوتے ہیں جج کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کے مسئلے کو سنتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے سب لوگوں کا جمع ہونا اور پنچوں کا فیصلہ دینا پنچایت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قاضی ہو یا جج ہو یا پھر جو ہے یا وہ کوئی جو ہے پنچ ہو، مطلب جس طرح پنچایت میں 5 لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے والے، تو عدل و انصاف اور حق و صداقت کی جو ہے بنا پر انہوں نے ہر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں، جب بھی کوئی کام کریں، تو آپ اس فیصلے کو جو ہے عدل و انصاف اور حق و صداقت کے ترازو میں تولتے ہوئے کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ یہ جانیں گے کہ انسان کی زندگی کی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں افسانوں میں۔ تو آئیے ہم یہاں پہ سبق پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں جو ہے منشی پریم چند یہ جو افسانہ ہے منشی پریم چند کا، ان کی پنچایت کی عالمگیر اور آفاقی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، جب کوئی فرد مسند انصاف پر بیٹھتا ہے تو اس کی نظر میں سبھی برابر ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا ہے، پنچ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف اور ایمان پر مبنی ہوتا ہے، وہ دوستی کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسے صرف انسان کی بات سوچتی ہے، انصاف کی، اسے صرف انصاف کی بات سوچتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے خلاف عدل فیصلہ کیا تو وہ بے توقیر ہو جائے گا، اس لیے اس کی نظر ہمیشہ انصاف طلب رہتی ہے اور اس کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے، جیسا کہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس سبق میں جمن شیخ اور الگو چودھری کا آپس میں تعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، دوستی تھی، ساجھے میں کھیتی ہوتی تھی، ساجھے میں شراکت داری میں، ٹھیک ہے، کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو آمنے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے، مطلب ادب سے بیٹھتے تھے ان کے سامنے۔
الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، الگو نے، ٹھیک ہے، ان کے والد جمن کے جو والد تھے وہ استاد صاحب تھے، اور وہ دونوں جو ہے آپس میں، یہ جمن شیخ اور الگو چودھری آپس میں گہرے دوست تھے، اور ان کے جمن کے والد کی بہت قدر کرتا تھا، کیونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، رکابیاں پلیٹوں کو کہا جاتا ہے، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا کہ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا۔ تحصیل علم مطلب علم حاصل کرنا، دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، کوئی کمی نہ چھوڑنا، اس کا معنی ہوگا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، ٹھیک ہے۔ تازیانے کوڑے یا چھڑی مارنا، ٹھیک، اور انہیں زیادہ قائل تھے، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی، ارد گرد مواضعات، موضع کی جمع گاؤں، پرسش پوچھ گچھ ہونا۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، بیوہ مطلب جس عورت کا شوہر مر جائے تو اسے بیوہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ ناموں پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خدمتیں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، امن پسند۔ اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا، دخل اندازی دینا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، آخر کار خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا، تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، نباہ گزارا ہوں، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، لاپرواہی سے، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا اس جملے کا کہ روپیہ کیا درختوں پہ پھل کی طرح لگتا ہے۔ یہاں تک آج سبق کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہے اگلے جو ہے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے، چند مشکل الفاظ میں نے لکھ رکھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو۔ افسانہ ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ پنچایت، ثالثی کمیٹی، یارانہ دوستی، ساجھا حصہ داری یا شراکت، لین دین، حساب کتاب، کاروبار، کامل اعتماد، مکمل بھروسہ، سونپ جانا، حوالے کرنا، پدر بزرگوار، والد محترم، زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب بیٹھنا، رکابیاں، پلیٹیں، پرانی وضع، پرانی عادات، تحصیل علم، علم کا حصول، دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، کوئی کمی نہ چھوڑنا، تقدیر، قسمت، تازیانے کوڑا چھڑی، قائل، آمادہ، دریغ، بے تحاشا۔
قرب و جوار ارد گرد، موازیات موضع کی جمع گاؤں، پرسش پوچھ گچھ، ملکیت ہونا قبضے میں ہونا، وعدے وعید وعدے یا قول، سخت باغ دکھانا دھوکہ دینا، ہبہ نامہ وہ کاغذ یا دستاویز جس میں کوئی چیز دوسرے کو بخشے جانے کا اقرار لکھا جائے، خاطرداریاں خدمتیں، مداخلت دخل اندازی، نباہ نہ ہونا گزارا نہ ہونا، بے اعتنائی لاپرواہی سے۔ گھر کا کام میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹا، ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کہانی آپ لکھیں گے ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، جو کہ آپ کے پاس اردو گرامر کا پیج نمبر جو ہے 282 سے سٹارٹ ہے۔ آپ نے اس کہانی کو لکھنا بھی ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جمعے والے دن جو ہے آپ یہ کام اپنا ورک شیٹ پہ کرنے کے بعد اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 سے 11 ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔